अजीज़ नाज़रीन, किताब मुक़द्दस की तालीमात पर मबनी प्रोग्राम भरपूर ज़िंदगी में सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का हमारा मज़मून है, लोग दुख क्यों उठाते हैं, वाई पीपल सफ़र। दुनिया के बहुत से मुल्कों में जुल्म और ज़्यादती के वाक़यात अक्सर होते रहते हैं। ताकतवर कमज़ोरों पर जुल्म करते हैं और उनके मुंह का नवाला छीन लेते हैं, और गरीबों को पेट भरकर खाना नहीं मिलता, बीमारों को दवाई नहीं मिलती और वो गरीब दुख उठाते हैं। पाकिस्तान में भी जुल्म और ज़्यादती के वाक़यात अक्सर होते रहते हैं। ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा जब एक मसीही नौजवान जोड़े को झूठे तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में आग की भट्टी में फेंक कर जिंदा जला दिया गया। हाल ही में सलीम इकबाल ने खबर दी कि 2 मसीही लड़कियों को फैसलाबाद में तौहीन मज़हब के झूठे इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इन वाक़यात से दिल खून के आंसू रोता है। वो गरीब आहें भरते और खुदावन से फरियाद करते हैं, ऐ खुदावन, कब तू उन जालिमों को सजा देगा और गरीबों को बचाएगा। चंद हफ्ते गुजरे, मेरी मुलाकात एक शख्स के साथ हुई। वो गरीबों और मजलूमों का बहुत हामी है और उनके लिए दर्द दिल रखता है। उसने मुझसे यही सवाल किया कि लोग दुख क्यों उठाते हैं और खुदा उनकी मदद क्यों नहीं करता। उस शख्स का नाम जोएल है और वो एक फ्रेंच है और सिडनी में रहता है। वो आला तालीम याफ्ता है। वो हाई स्कूल के प्रिंसिपल की पोजीशन पर कई साल जॉब करता रहा और उसने अपनी मज़ीद स्टडी भी जारी रखी। उसने कानून की डिग्री LLB कंप्लीट करने के बाद इंटरनेशनल लॉ में मास्टर किया और वकालत में प्रैक्टिस करने लगा। वो इमिग्रेशन एजेंट के तौर पर बहुत से गरीबों और मजलूमों की मदद करता था और उनसे फीस नहीं लेता था। और फिर जब उसको उन गरीबों की माली हालात और मुश्किलात का इल्म हुआ तो उसने उनकी माली तौर पर भी मदद करनी शुरू कर दी और उसने 100 ख़ानदानों पर लाखों डॉलर खर्च कर दिए, यहाँ तक कि उनकी मदद करने के लिए अपना घर भी बेच दिया। अचानक एक दिन उसका कार एक्सीडेंट हो गया और वो बहुत ज़ख्मी हो गया। चंद महीने वो अस्पताल में ज़ेर इलाज रहा और उसके बाद वो अपने घर आया। एक दोस्त की दावत पर मैं उसको विज़िट करने के लिए उसके घर में गया और अभी भी उसकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है। वो कमज़ोर है और उसको बहुत से हेल्थ इश्यूज़ हैं। वो डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। मैं उसके पास बैठा जब उसका हाल चाल पूछ रहा था तो उसने मुझे बताया कि उसका दायां बाजू भी पैरालाइज हो चुका है। मैं बड़ा इससे परेशान हुआ और गैर इरादी तौर पर मैंने अपने दोनों हाथ उसके दाएं हाथ पर रख दिए और खुदावंद से इल्तिजा की, ऐ खुदावंद, इस शख्स पर रहम कर और इसे शिफा दे। जब हम बातें कर रहे थे और चंद मिनट बाद उसने ऊंची आवाज से कहा, मेरा बाजू ठीक हो गया है, मैं अपने हाथ की उंगलियां हिला सकता हूं, अब मैं अपना बाजू ऊपर उठा सकता हूं। वो बहुत खुश हुआ। इसके बाद जोएल ने दिल खोलकर मुझसे बातें करनी शुरू की। उसने मुझसे सवाल किया कि अफ्रीका और बहुत से दूसरे गरीब मुल्कों के लोग गुर्बत और अफलास का शिकार हैं, ताकतवर कमज़ोरों पर जुल्म करते हैं, उन गरीबों को पेट भरकर खाना नहीं मिलता, बीमारों को दवाई नहीं मिलती, वो गंदा पानी पीते हैं, यहाँ तक कि उनके बच्चे भूख से मर रहे हैं। अगर खुदा है तो वो उनकी मदद क्यों नहीं करता। ये कहकर वो ऊंची आवाज से रोने लगा और रोते हुए वो कह रहा था कि लोग दुख क्यों उठाते हैं। जोएल के सवाल का जवाब मैं किताब मुक़द्दस में से तलाश करने लगा
آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ کتاب مقدس میں ایک نبی نے بھی یہی سوال خداوند سے کیا تھا، اور خداوند نے اس کو کیا جواب دیا، آئیں آج دیکھتے ہیں۔ 700 قبل از مسیح میں یہودیوں کے شہر یروشلم میں بہت بے چینی اور افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ شہر میں فتنہ فساد برپا ہوتے رہتے تھے، بدی بہت بڑھ چکی تھی، بد کرداری عام تھی۔ یہودی لوگ اپنے خدا کو چھوڑ کر غیر معبودوں کے پوجا کرتے، وہ ان کے دیوتاؤں کی پوجا کرتے اور اپنے بچوں کی ان کے لیے قربانی دیتے تھے۔ طاقتور کمزوروں پر ظلم کرتے تھے اور مظلوموں کو انصاف نہیں ملتا تھا۔ قاضی رشوت لیتے تھے اور انصاف کا خون ہو رہا تھا۔ ان حالات میں حبقوق نبی نے خداوند سے شکایت کی، اے خداوند، کب تو ان ظالموں کو سزا دے گا اور مظلوموں کو، غریبوں کو بچائے گا؟ خداوند نے حبقوق کو جواب دیا، میں ان ظالموں کو جلد سزا دوں گا۔ دیکھ، میں کسدیوں کو چرا لاؤں گا، وہ سنگ دل اور بے رحم ہیں، ان کے ہاتھوں سے میں ان شریروں کو سزا دوں گا۔ حبقوق دوبارہ شکایت کرتا ہے، اے خداوند، تو پاک ہے، تیری آنکھیں بدی کو دیکھ نہیں سکتی۔ کیا پاک خدا ایک بدکار قوم کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے گا اور اپنی قوم کو سزا دے گا؟ کسدیوں کی قوم یہودی قوم سے بھی زیادہ بدکار ہے، اور یہودیوں میں سب بدکار نہیں ہیں، صادق بھی ہیں۔ کیا صادق بھی شریروں کے ساتھ ہلاک ہوں گے؟ حبقوق کی کتاب کے دوسرے باب میں خداوند دوبارہ جواب دیتا ہے، اور خداوند کے جواب کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں خداوند نے جواب دیا کہ یہودیوں کی عدالت کا وقت مقرر ہو چکا ہے، میں ان شریروں کو سزا دوں گا، لیکن صادق شریروں کے ساتھ ہلاک نہیں ہوں گے، بلکہ صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا۔ خداوند کے کلام کے مطابق کسدیوں نے یروشلم پر حملہ کیا اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ بہت سے یہودی قتل ہوئے اور بہت سے یہودیوں کو وہ گرفتار کر کے بابل کو لے گئے۔ دوسرے حصے میں خداوند کا جواب ہے کہ میں کسدیوں کی بھی عدالت کروں گا اور ان شریروں کو بھی سزا دوں گا، اور ان کے غرور اور گھمنڈ کو خاک میں ملا دوں گا۔ بادشاہوں کے دل خداوند کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، وہ ان کو پانی کی ندیوں کی طرح جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ خداوند نے دارا مادی کے دل کو ابھارا کہ وہ بابل پر حملہ کرے۔ خداوند کی مرضی کے مطابق دارا مادی نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ بابل پر حملہ کیا اور کسدیوں کو شکست فاش دی اور ان کو بری طرح ہلاک کر دیا۔ یہودی ابراہم، اسحاق اور یعقوب کی نسل تھی، لیکن جب ان میں بدی بڑھ گئی اور طاقتور کمزوروں پر ظلم کرتے تھے اور جج رشوت لے کر ظالموں کو سزا نہیں دیتے تھے اور انصاف کا خون ہو رہا تھا، تو پھر خدا نے ان کی عدالت کی اور ان بدکار ججوں کو اور ان ظالموں کو سب کو بری طرح ہلاک کر دیا، اور رشوت سے بنائے گئے بڑے بڑے محل سب برباد کر دیے گئے اور ملک تباہ و برباد ہو گیا، لیکن خداوند نے صادقوں کی جان کو محفوظ رکھا۔ اسی طرح خدا نے کسدیوں کو بھی سزا دی اور ان کے غرور گمنڈ کو بھی خاک میں ملا دیا۔ خدا کی عدالت سچی ہے، وہ عادل خدا ہے، وہ کسی قوم یا ملک کا طرفدار نہیں ہے۔ پاکستان ہو یا ہندوستان، امریکہ ہو یا برطانیہ، اگر کسی ملک میں عدالتیں انصاف نہیں کرتی تو اس ملک میں ظلم بڑھ جاتا ہے اور اس ملک کی بربادی شروع ہو جاتی ہے، اور خداوند اس ملک کے کرپٹ ججوں کو اور ظالموں کو سزا دیتا ہے، عدالت کرتا اور ان کو سزا دیتا ہے اور ان کو بری طرح ہلاک کر دیتا ہے اور ملک کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ عزیز ناظرین، اگر آپ کے ملک میں عدالتیں انصاف نہیں کرتی
تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ملک کی بربادی شروع ہو چکی ہے اور آپ کے ملک پر خدا کے عدل کی تلوار لٹک رہی ہے۔ اچانک کچھ بھی ہو سکتا ہے جس سے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ خداوند وارننگ دیتا ہے، مصیبت اور تنگی ہر ایک بدکار کی جان پر آئے گی، پہلے یہودی کی پھر یونانی کی، مگر جلال اور عزت اور سلامتی ہر ایک نیکوکار کو ملے گی، پہلے یہودی کو پھر یونانی کو، کیونکہ خدا کے ہاں کسی کی طرفداری نہیں ہے۔ بدکاروں میں یہ سب برائیاں پائی جاتی ہیں: لڑائی جھگڑا، قتل و غارت، چوری، جھوٹ، لالچ، رشوت، ناانصافی، ماں باپ کی نافرمانی، حسد، بغض اور مکاری۔ خدا بدکاروں کی عدالت کرتا اور ان کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ خدا کی عدالت کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ مثال کے طور پر جنگ و جدل۔ جب خدا کسی ملک کو سزا دینا چاہتا ہے تو اس ملک پر جنگ مسلط کر دیتا ہے۔ قدرتی آفات، یہ زلزلے، طوفان، سیلاب اور قحط ہیں، یہ قدرتی آفات ہیں، اور جب خدا کسی ملک پر قہربان ہوتا ہے، اس کا غضب بھڑکتا ہے، تو یہ ساری آفتیں اس ملک پر آ سکتی ہیں۔ وبائیں، کسی قوم یا ملک کو سزا دینے کے لیے خدا مختلف بیماریاں بھیج دیتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں بدی بہت بڑھ چکی ہے، اس لیے خدا نے عالمی وبا یعنی کرونا وائرس دنیا میں بھیجی ہے۔ اس سے خدا پوری دنیا کی عدالت کر رہا ہے اور دنیا کے شریروں اور بدکاروں کو سزا دے رہا ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور جو جان گناہ کرے گی وہ ضرور مرے گی۔ خدا کی نگاہ میں گناہ گار کون ہے اور نیکوکار کون ہے؟ خداوند فرماتا ہے، کوئی نیک نہیں، ایک بھی نہیں، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ یسایہ نبی کہتا ہے، ہم سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز، اور ہماری تمام نیکیاں ناپاک لباس کی مانند ہیں۔ جب گناہ گاروں اور شریروں کی خدا عدالت کرتا ہے تو ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے، لیکن خدا گناہ گاروں کی ہلاکت سے خوش نہیں ہوتا۔ اس لیے خداوند فرماتا ہے، بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہاری خطائیں، تمہارے گناہ معاف کیے جائیں۔ خدا کسی گناہ گار کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہی چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خداوند فرماتا ہے، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ عزیزو، بدکاروں کی خدا عدالت کرے گا اور ان کو ابدی ہلاکت کی سزا دے گا۔ اس لیے آپ توبہ کریں اور یسوع مسیح پر ایمان لائیں تو آپ کو گناہوں سے معافی، بیماریوں سے شفا اور ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ گاڈ بلیس یو۔